حضرات محترم، سفر المظفر دا آخری ہفتہ یہ وہ دن ہیں جدن اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اجازت عطا فرمائی کہ مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ والے پاسے ہجرت کر ونو۔ نبوت دا تقریباً 14واں سال شروع ہوئی، 53 سال آپ دی عمر آئی اس وقت، 13 سال گزر چکے ہیں نبوت دا اعلان کی، تو 14واں سال شروع ہوندہ پیا۔ جس وقت اجازت ملی تو مسلمانوں نے جوک در جوک مکہ پاک تو مدینے والے پاسے ہجرت کرنا شروع کر دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کیتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور تساں ہجرت نہیں فرماونی، فرمایا مینوں حالی ذاتی طور تے اجازت نہیں ملی۔ عرض کیتی حضور پھر میرے بارے کیا حکم ہے؟ فرمایا انتظار کر، ہو سکتا ہے ہجرت تو میرا ساتھی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار شروع کر دیتا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑے دن گزرے، اللہ دے حبیب نو اجازت مل گئی ہجرت۔ قریش مکہ نے جس لئے ویکھیا کہ اتنے مسلمان مدینے چلے گئے تو جمع ہوئے سن، اور جمع ہو گئے تو ساڑھے خلاف محاذرہ ہی قائم کرے سن، تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا، سارے سرداران مکہ کٹھے ہو گئے کہ جی اس کا کیا حل کیتا ونجے۔ تو ایک نے مشورہ دیتا کہ آپ نو نعوذ باللہ قید کر دیتا ونجے۔ اچھا، اس اجلاس دے وچ شیطان مردود خود موجود آئی، ایک نجدی دے روپ دے وچ، نجدی شیخ دے روپ دے وچ شیطان مردود خود موجود ہے۔ تو آکھن لگا نہیں جی اس طرح نہیں کرنا، اگر تسی قید کر دیتا تو انہاں دے ساتھی انہاں نو چھڑا لے سن۔ تو پھر ایک نے مشورہ دیتا کہ جی اس طرح کرو، ملک بدر کر دیو، انہاں نو مکے تو عرب تو دور کر دیو۔ تو شیطان آکھن لگا کہ نہیں، یہ جتھے ہوئے سن لوگ کٹھے ہوئے سن، لوگاں نو کٹھا کر لے سن، پھر تواڈے خلاف متحد ہوئے سن۔ پھر ابو جہل نے ایک مشورہ دیتا کہ ہر قبیلے دے وچوں ایک نوجوان لیا ونجے، اس نو ایک ایک تلوار دیتی ونجے، اور وہ نعوذ باللہ حضور نو شہید کر دے ون۔ بعد دے وچ یہ جڑا قبیلہ ہے قریش دا، بنو ہاشم دا قبیلہ، یہ کدے کل قصاص لے سن، کیونکہ سارے لوگ تو شامل ہو سن۔ اخیر معاملہ ہے اسی وہ آکسن دیت دے دیو، یعنی قیمت دے دیو، تو معاملہ ختم ہوئے سی۔ شیطان بڑا خوش ہویا، آکھن لگا جی یہ طریقہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کیا کیتا کہ ایک ایک نوجوان نو کھڑا کر دیتا۔ حضور پاک اپنے حجرہ انور دے اندر، اپنے گھر مبارک دے اندر آرام فرمیندے پہ اے نوجوان جڑے ہیں قریش دے، اے تلواراں لے کے دروازے تے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک نو سارے معاملے نال آگاہ کر دیتا کہ جی اے معاملات پیش آندے پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو فرمایا کہ علی میرے بسترے تے سامنے سویرے انہاں کافراں دیاں امانتاں دے کے واپس آ۔ دیکھ لو اس موقع تے بھی امانتاں دا خیال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی مبارک چادر نوتے پایا اور سام گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے اور آپ نے کیا تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ حضور پاک یاسین سورت دی تلاوت کریں دے انہاں دے درمیان دے چوں نکل گیا اور انہاں نوں نظر نہیں آیا، بلکہ حضور پاک نے ایک مٹھی خاک دی چاہ کے انہاں دے اتے سٹی اور انہاں سارے دے سراں دے اتے آئی، لیکن حضور انہاں نوں نظر نہیں آیا۔